آئیے حضرات ہم سے پہلے مل کر حضور تاجر مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بے کس پناہ میں دوشی پڑے پڑے باغ بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے حوال کو بیان فرمایا۔ آج 3-4 دنوں سے لگ بھگ یہی بیان چل رہا ہے فجر کی نماز کے اندر، اور اسی آیت کریمہ کے موافق سبھی کو بتایا جا رہا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بروز محشر یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ اور بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ اور بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، حتیٰ کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بہت ہی پرحساس منظر ہوگا، جس دن ہمارا اور آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اور بروز محشر وہ دن ہوگا جس دن ساری چیزیں اللہ رب العزت ہماری اچھائیوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری برائیوں کو بھی جانتا ہے، لیکن بروز محشر وہ دن ہوگا جس دن ساری چیزیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ جس اعتبار سے انسان نے کام کیے ہیں، اگر کوئی شخص زمین کے اوپر نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقہ کرتا رہا، اور اللہ رب العزت کے دین کے اوپر خرچ کرتا رہا، تو اللہ رب العزت کے نزدیک زمینی گواہی دے گی کہ یا اللہ، اس نے تیرے نام کو بلند کیا، اس نے تیری راہ میں خرچ کیا، اور اس نے سارے نیک کام کیے۔ اور جب گنہگار شخص کو لایا جائے گا، بدکار انسان کو لایا جائے گا، تو زمین اس کے خلاف گواہیاں دے گی۔ زمین کہے گی یا اللہ، اس نے بہت ہی ظلم کیا، اس نے بدکاریاں کی، اس نے غلط کام کیے، اس کی نگاہ ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف رہی۔ تو اگر ارحم الراحمین نے ہمارا اور آپ کا کڑا محاسبہ فرمایا، تو یقین مانیے کہ ہمارا آپ ہلاکت تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ 7 باتوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ پہلی چیز، اور یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ پہلی چیز، صاحب مصنف لکھتے ہیں کہ پہلی چیز جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں خوف، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کی زبان جھوٹ سے پاک ہو، مسلمان جھوٹ سے پاک ہو۔ اور کلام مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں ہوتا بنا جھوٹوں کے، یہ سب محض دعوے ہیں، ساری بیکار کی فالتو باتیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں سچ بول کر آپ اچھے طریقے سے دھندا کر سکتے ہیں آپ۔ تو پہلی چیز ہے انسان کی زبان کنٹرول میں، اس کی غلط غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اور کسی کے اوپر بہتان نہ لگائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تانبے کے ناخن ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تانبے کے ناخن ہیں اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ توقف فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہیں اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا کہ یہ اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں. تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. تو مسلمان ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کا خوف ہمارے ہونے کے لیے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان محفوظ رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی 2-3 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان سے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف دے والی کلام بات نہیں کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں بروز محشر تمہیں جنت دلاؤں گا. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو حضور فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں. تو پہلی چیز ہم اور آپ کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنا. اور دوسری بات، اور دوسری اور سب سے اہم اور خاص بات کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے سارے مسلمانوں کا بغض کینہ نکل جائے اور مسلمان حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ رہے. حضور فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد ایک دوسرے کی نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے. اگر آج آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے حساب سے تو آدمی اپنی پریشانیوں سے کم پریشان ہے. آدمی اپنی پریشانیوں سے کم پریشان ہے، لیکن دوسروں کے سکھ کو دیکھ کر کے، دوسروں کی آسانیوں کو دیکھ کر کے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. گھر کے اندر 4 بھائی ہوں اور اس میں سے کوئی ایک اچھے طریقے سے کمانے کھانے لگے تو دوسرے بھائیوں کے اندر یہ جلن پیدا ہو جاتی کہ یہ کھا کیوں رہا اچھے طریقے سے، اس کی زندگی کیوں اچھے طریقے سے بسر ہو رہی ہے. اس کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم اور آپ کے اتنی نیکیاں تو نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی نیکیاں کر بھی لیتے ہیں تو ہم اور آپ ان جیسی بیماریوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا کریں. پہلی چیز جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا ہے، اور ہم اور آپ کو اپنے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کا حسد نہیں پیدا کرنا ہے. اور چوتھی چیز، ہم اور آپ کو اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں کی طرف نہیں لگانا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا ہے تو نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے فرما دیا نہیں دیکھنا ہے تو نہیں دیکھنا ہے. اگر ہم اور آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں غلط نگاہ سے، تو میں نے ایک حدیث کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام چیز سے بھرا، یعنی اپنی نگاہ کو حرام کام کی طرف لگایا، تو بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کی آگ کے اندر جہنم کی آگ بھر دے گا. اللہ اکبر. تو میری سبھی سے گزارش ہے، بالخصوص نوجوانوں سے میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جہاں اللہ نے منع کر دیا کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے تو نہیں دیکھنا ہے. اگر ہم اور آپ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ ہلاکت و برباد کر دیے جائیں. ہماری نگاہیں پاک ہونی چاہیے، ہماری طبیعت، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، تب جا کر کے مسلمان صرف آپ کلمہ پڑھ لیں اور آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ مسلمان ہیں، تو اس طریقے سے مسلمان نہیں بنتے ہیں. مسلمان وہ بنتے ہیں جب شریعت کو پوری طریقے سے اس کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ کو غلط چیز کی طرف لگایا تو بروز محشر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو، اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ بھرے گا. تو ہم اور آپ کو کسی غلط چیز کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ پڑے. یہ تو بہت اہم و ضروری بات ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بنی آدم کے پیٹ کے اندر
جب حرام کا ایک لقمہ پڑتا ہے، پورا کھانا نہیں، صرف ایک لقمہ، ایک نوالا جب کسی آدمی کے پیٹ کے اندر پڑ جاتا ہے تو جب تک وہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک نوالا صرف حرام کا جو کھا لے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم اور آپ کو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہم اپنی حلال کمائی کی طرف رغبت کیا کریں، حرام کاریوں سے بچا کریں۔ دکانداری کے اعتبار سے دیکھ لو، ہر اعتبار سے اگر آدمی چاہے تو کما سکتا ہے، لیکن آدمی نہیں چاہتا۔ اب جب کسی دکان کے اوپر جائیں گے تو جب وہ خود لے گا، میں پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں 30ویں پارے کے اندر، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والیوں کے لیے خرابی ہو، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں، جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ دوسروں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر کے دیا کرتے ہیں۔ ہاں، تو ترازو اپنا حساب سے رکھو، اپنا ترازو کنٹرول میں رکھو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپ کی طرف آیا بیچنے کے لیے سامان آیا تو آپ نے تھوڑا سا اور بڑھا لیا اس کے اندر، ابھی اور ڈالو تھوڑا کر رہے ہو، جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بہت ہلکا سا لگا کر کے دے دیا کہ ہاں ہو گیا، تو یہ بھی حرام کام کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کسی کا 5 کلو بن رہا ہے، آپ 4 کلو دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کی گرفت ہوگی۔ ان باتوں کو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یقین مانیے کہ آپ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے 100-200 گرام کم کر بھی لیا تو کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ مخلوق تو وہ تو سمجھ رہی کہ ظاہر سے بھی اس نے ہمیں پورا دیا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثلا دودھ والوں کو لے لو، دودھ والوں کو اگر آپ ان کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو وہ دودھ لیتے اس کے اندر پانی ڈال دیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے بڑھ جائے تو یہ بھی ایک کھلم کھلا حرام ہوتا ہے۔ خالص مال جب تمہارے پاس میسر ہے تو آپ خالص مال بیچیں، اس کے اندر ملاوٹ کر کے نہ بیچیں۔ اگر آپ تھوڑے سے رقم بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو بروز محشر اللہ رب العزت کے یہاں آپ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ آپ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم چاہیں یہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ پہنے، سنت کے حساب سے اپنا پورا لباس پہنے ہوئے ہیں، داڑھی سجائے ہوئے ہیں، اگر ہم حرام کا کام کریں تو کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مخلوق کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم چندہ کرنا شروع کر دیں، ہم چندہ کرنا شروع کر دیں مدرسے مسجد کے نام کے اوپر، اور ہم آپ سے کہیں کہیں باہر جائیں ہم رسید نہ کاٹیں اور کہہ دیں کہ ہمیں نہیں ملا ہوا ہے، تو آپ تو مان جائیں گے، ظاہر سی بات رسید نہیں کٹی ہوئی تو آپ مان جائیں گے کہ ہاں چندہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان 100-200 روپے کے لیے ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ رسید نہیں کاٹی گئی، نہیں کٹی ہے، لیکن ہم آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو چاہے کم تولیں، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دودھ کے اندر پانی ملا دیں، آپ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اعتبار سے آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سب سے ضروری چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیٹوں کے اندر حرام غذا نہ شامل کیا کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکا کریں ہم اور آپ حلال کمائی کمانا شروع کر دیا کریں، اور اپنے قدموں کو غلط راستوں کی طرف نہ بڑھاؤ، اپنے قدموں کو غلط راستوں کی طرف نہ بڑھاؤ۔ آج اگر یہاں میلاد کا پروگرام رکھا جاتا ہے تو 2-3 آدمی آتے ہیں، بہت زیادہ 5-6 لوگ آگئے تو آگئے بس، اور یہی پاس آپ کہیں نوٹنکی کروا دیجئے یا کوئی اور گناہ کا کام کروا دیجئے تو مخلوق پہ مخلوق، لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، جگہ کم پڑ جایا کرتی ہے۔ تو آپ اپنے قدموں کو ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف بڑھایا کریں، گناہوں کے راستوں سے روک کے رکھا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں، جب ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر، ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا تو غیبتیں نہیں ہوں گی، چغلیاں نہیں ہوں گی، جھوٹ نہیں بولیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، حسد نہیں کریں گے، حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، اور کسی بھی شخص کی طرف، کسی بھی عورت کی طرف ہم اپنی غلط نگاہوں کو نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، جب لوگوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو جہنم ظاہر سے بات کتنی بھڑک رہی ہے، کتنی دہک رہی ہے، جس کی
تشویشناک آوازیں، جس کی خطرناک خوفناک آوازیں 500 سال کی دوری سے سنائی دے رہی ہوں گی، جب وہ امت کی طرف بڑھے گی، جب وہ لوگوں کی طرف بڑھے گی. اور وہ محشر کا دن وہ دن ہوگا جہاں سارے لوگ، سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. سب کی زبانوں کے پر یہ ہوگا یا اللہ آج میری جان بخش دے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بخش دے، میں مریم کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ماں کا تیری بارگاہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ بس تو مجھے بخش دے. ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں اپنے بیٹوں کا سوال نہیں کر رہا ہوں، مجھے بخش دے. سارے نبی اپنی اپنی جانوں کی فکر ہوگی، سارے لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ وہ اس دن بھی ہم اور آپ کو یاد رکھیں گے. اور جہاں سارے لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. تو جہاں جس نبی نے ہمارے خاطر اتنی ساری اذیتوں کو جھیلا، اتنی ساری مصیبتوں کو جھیلا، جو ہمارا نبی کہیں نہیں بھولا، تو ہمارے اور آپ کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں اور آپ اپنے حضور کو، اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو نبی سوتے جاگتے ہر وقت سجدوں کے اندر ہمارے لیے رو رہا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولا. ہمارے پاس چند پیسے آ گئے اور آپ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے نبی کو بھول گئے، فیشن کے طور پر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی. تو یہ ساری باتیں ہم اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے، ورنہ بروز محشر میں اگر اللہ نے ہماری اور آپ کی گرفت فرما لی تو آپ یقین مانیے کہ ہم اور آپ ہلاکت و برباد ہو جائیں گے. آدمی وہی کامیاب ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جاتا ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہم اور آپ کو آج کے اس بیان سے بتانا یہی مقصد رہا کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، نہ اپنے تولنے کے درمیان یہ نہ دیکھا کریں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو تھوڑا سا کم کر لے رہے ہیں، یا دودھ کے اندر پانی ملا دیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہاں 5 کلو بن رہا ہے تو 4 کلو دیں گے، پھر بھی غلط ہیں. پورا جتنا حق جس کا بن رہا ہے آپ اسے مکمل طور سے ادا کریں گے، تبھی میں ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا کم کر کے دیں گے تو دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہیں اور آخرت کے اندر بھی خسارے میں ہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بروز محشر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، ہر چیز سے بھاگے گا. یوں سمجھ لیجئے کوئی چیز اسے کام آنے والے نہیں ہے، جو چیز اس کے کام آنے والی ہوگی وہ چیز اس کے نیک اعمال ہوں گے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک کاموں کی طرف رغبت کریں اور گناہوں کے راستوں سے بچتے رہیں. اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.